الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عظمت کا استحضار، اپنی عظمت کا کچھ احساس بندوں کو جو دیا، بالخصوص اس مہینے میں، اس میں بہت ترقی ہوتی ہے، اور ایمان والے تو جب جب سوچتے جاتے ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ اللہ اکبر ہر دفعہ اٹھتے اور جھکتے ہم نماز کے اندر کہتے ہیں، وہ یہی اپنے نفس کو سمجھانے سجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی، سب سے بڑی ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کی نافرمانی کر لی، شیطان کی چال میں آ گئے، سامنے سے آنے پر یا پیچھے سے، دائیں یا بائیں سے، نفس کے مکر سے، نفس نے اس کے ساتھ تعلق بنا کے ہمیں گڑبڑ میں لگا دیا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کے اندر توبہ کے لیے جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب یہ توبہ کا جو جذبہ ہے، توبہ کرنے کا، اس میں ایک حصہ ایسا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ ہے ندامت۔ ندامت کا مطلب ہے کہ ہم اندر سے غمزدہ ہو جائیں، اس گناہ پر پریشان ہو جائیں، افسوس ہو ہمیں۔ اب بعض اوقات گناہ کر کر کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ افسوس ہوتے ہی، لیکن توبہ کی حقیقت وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الندم التوبہ۔ بعض روایتوں میں التوبۃ الندم، ایک ہی مطلب ہے کہ توبہ تو اصل میں ندامت ہی کا نام ہے۔ دل میں جتنی ندامت، افسوس اور غم ہوگا اپنے اس گناہ کے اوپر جو ہم کر چکے، اتنا ہی زیادہ ہم تائب ہوں گے، گویا اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوں گے۔ تو پلٹنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کا استحضار ہو، معلوم ہو کہ یہ ہم نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کو ہم گناہ سمجھ رہے ہوں، اور اس کی شناعت، اس کی برائی، اس کی خرابی ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے ہی اوپر ظلم کیا ہے، تو اب اس پر اصرار نہ کیا جائے۔ اصرار کا مطلب یہ کہ گناہ کر رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، گناہ میں الجھے ہیں، ایسا الجھے ہوئے ہیں کہ گویا اس سے نکلنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں، اس طریقے سے اس میں پھنس کے رہ گئے ہیں کہ اب زندگی تبدیل کرنے کا کوئی احساس نہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان گناہ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ احساس بھی اس کو ہو رہا ہے کہ میں نے بڑی زیادتی کی، میں نے بڑا غلط کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، میری زندگی میں یہ گناہ ہے جو نکل نہیں رہا، میں مستقل اس کبیرہ گناہ کا شکار ہوں، اس صغیرہ گناہ کو میں نے کر کر کے اتنا زیادہ پال لیا ہے کہ اب یہ بھی کبیرہ جیسا ہو گیا ہے۔ کیونکہ حدیث میں تو ہمیں نظر آتی ہے یہ تقسیم، قرآن میں بھی نظر آتی ہے تقسیم کبائر اور صغائر کی، لیکن فقہا نے بڑی زبردست ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہ کسی چھوٹے گناہ کو جو بظاہر چھوٹا لگ رہا ہو، لیکن ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ کی جانب میں جب کہ نافرمانی کی جا رہی ہو تو کوئی چیز چھوٹی اور بڑی نہیں، یہ تو ہم پر اللہ نے فضل و کرم فرمایا کہ تقسیم کر کے ہمیں یہ تسلی دے دی کہ اگر تم ان بڑی بڑی چیزوں سے بچ جاؤ گے تو باقیوں کو میں معاف کر دوں گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یہ اللہ نے فضل خاص فرما دیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی، وہ چنگاری ہی چنگاری ہے۔ تو ایک سمجھدار آدمی چھوٹی چنگاری یا ایک ہلکی سی چنگاری لے کے اپنے لباس پہ نہیں لگا لیتا کہ چلو کوئی بات نہیں، چھوٹی سی تو ہے، بڑی چنگاری سے بچیں گے، چھوٹی سے کیا فرق بچنا، اس سے تو زیادہ کوئی نقصان ہونے والا نہیں، ہلکا سا ایک نشانی پڑے گا، تھوڑا سا سوراخ ہو جائے گا کپڑے میں، کوئی احمق آدمی ایسا نہیں کرتا، تو سمجھدار آدمی تو بالکل بھی نہیں اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ تو دین کے معاملے میں بھی چھوٹی چنگاری سے بچنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ بڑی سے بچنا، کیونکہ وہ جلا کے راکھ کر دے گا تو یہ بھی جلا کے راکھ کرے گا، وہ ذرا جلدی کر دے گا، یہ دیر سے کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ استحضار ہو، یہ احساس ہو، یہ ندامت ہو، اور یہی اصل میں توبہ کی روح ہے، یہی اصل میں اس کی جڑ ہے کہ دل میں ندامت ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ گناہ کر کر کے یا اپنے آس پاس لوگوں کو گناہوں میں ملوث دیکھ کے نفس ہمیں یہ سجھا دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم یہی گناہ کرتے نا، وہ تو دیکھو یہ بھی کرتے، فلاں کو دیکھو وہ تو یہ برائیوں میں لگے ہوئے، ہم کم از کم ان سے تو بہتر ہے نا،
ہم کم از کم اس گڑبڑ سے تو بچے ہوئے نا. اور پھر جب سوال کیا جائے، اور مثلاً یہ کبھی سوال کروں میں آپ سے، اپنے اپنے بارے میں ذرا خود سوچیے کہ آپ کسی کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں، تو آپ غور کرنا شروع کر دیں گے اپنے بارے میں. نہیں الحمدللہ میں زنا سے بچا ہوا ہوں، میں قتل نہیں کرتا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ اور ظلم نہیں کیا ہے، جانتے بوجھتے میں سود سے بچا ہوا ہوں، میں سور کا گوشت نہیں کھاتا ہوں. اور ایسے موٹے موٹے گناہ آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے اور آپ سوچتے جائیں گے اور کہیں گے الحمدللہ میں تو کبائر سے پوری طریقے سے بچا ہوں. اور اس کے علاوہ جو کبائر کی ایک لمبی فہرست ہے اس کی طرف توجہ جائے گی نہیں. جب اس کو کبیرہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو یہ احساس ہی کب ہوگا کہ وہ غلط ہے؟ اور جب غلط نہیں ہے یا اس کا خیال ہی نہیں ہے تو اس پہ ندامت بھی نہیں ہوگی. تو اسی لیے ہمارے گناہوں کی جو سلیٹ ہے وہ صاف ہو نہیں پاتی، اس لیے کہ ہم تو اسی پر جھاڑو پھیریں گے یا پوچھا لگائیں گے یا ڈسٹر استعمال کریں گے کہ جس کو ہم گڑبڑ سمجھ رہے ہیں. جو ہمارے نزدیک شیطان نے اور نفس نے خوشنما بنا کے رکھ دیا ہے اس کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں. بے پردگی بدنگاہی ہمارے نزدیک اب وہ گناہ نہیں رہا. ٹی وی اور میڈیا پہ ایک دوسرے کو سننا سنانا، نامحرموں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا، گفتگو کرنا، ضرورت ہو یا بغیر ضرورت، یہ اب ہمارے لیے کوئی برائی نہیں رہی، بلکہ اور لگتی ہے بات. کوئی یہ کہے بھی کہ گھر میں ٹی وی، اچھا ٹی وی میں اس میں کیا برائی، پکچر اس میں کیا، فیس بک پہ اور اپنے مختلف پروفائلز پہ پکچریں لگانا بے پردہ ہونے کی حالت میں، گھر میں بیٹھے ہوئے. خیال پردہ دار عورتوں کی بھی بات ہے، مردوں کی بھی بات ہے جو دین کی فکر کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنی کوئی نجی سی مجلس کی تصویر ایسے شیئر کر دیں گے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ مثلاً وہ بیٹھی ہوئی ہے دادی یا نانی اور بچہ ان کا سر دبا رہا ہے، اور چھوٹا بچہ ہے 3-4 سال کا، تو بہت پیارا لگ رہا ہے. تو اس کا سر دبانا، اس کو وہ بہت پیارے انداز سے دیکھ رہی ہے اور وہ بھی بہت آرام آرام سے دبا کے، تو دیکھ کے بہت خوش ہو رہے ہیں. اس کو کسی نے آدھے پون منٹ کی ایک ویڈیو کلپ بنا دی اور گروپ میں ڈال دی. بھائی گروپ میں جس میں آپ نے ڈالی ہے کیا سارے آپ کے محرم ہیں؟ آپ کے بال کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اس میں کوئی ایسی بری نیت نہیں ہوگی، معصومانہ ایک بچے کی ادا ہے جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کتنے پیار سے دادی کے سر دبا رہا ہے، وہ نانی کا سر دبا رہا ہے. لیکن آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ انجانے میں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، کہ عورت کے بال کسی نامحرم کو دکھانا کبیرہ گناہ ہے. یعنی وہ سطر ہے نا عورت کے لیے، تو کتنی عجیب بات ہے. تو وہ گناہ کا جو احساس ہے وہی نہیں ہو پاتا. جب ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو ندامت کیسے ہوگی؟ تو اسی لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ گناہ کی ریئلائزیشن ہو. یعنی اصل تو بتائی بات یہ کہ گناہ سے توبہ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ غیر اختیاری طور پر ہے، وہ کیا ہے؟ کہ دل میں ندامت ہو، رنج ہو، غم ہو، افسوس ہو، ندامت ہو. الندم جو حدیث میں آتا ہے وہی اصل توبہ ہے. تو اب یہ ندم یا ندامت ہمارے دل میں ہوگی ہی کب؟ جبکہ ہمیں وہ گناہ ہی نہ لگے. تو سب سے پہلے تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ گناہ کیا کیا ہے، کبائر کون کون سے ہیں، پھر اس میں سے ایک ایک کر کے اپنی زندگی کو اس سے میچ کرنا ہے کہ یہ لمبی لسٹ ہے، ان میں سے کن کن گناہوں میں ملوث ہوں، جن میں پڑ گیا ہوں یا پڑ گئی ہوں، مجھے اس سے کس طرح بچنا ہے. ایک ایک کر کے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. اس میں جو زیادہ شنیع ہے، زیادہ بری ہے، پہلے ان کو اوپر رکھ کے، جو آسان ہے پہلے ان کو اپنے یہاں سے نکال کے، پھر آہستہ آہستہ بقیہ گناہوں پہ کیسے کام کرنا ہے اس کی انشاءاللہ تعالی گفتگو آئندہ کریں گے. وہ سٹیپس بھی سارے ڈسکس کریں گے. لیکن سرے دست تو یہ کہ مجھے اپنی زندگی جو تقوی سے مزین کرنے کے لیے رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اس میں مجھے جو بہت سارے کام کرنے ہیں، پہلے تو یہ کہ مجھے اویئرنس تو ہو کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو میرے تقوی کو خراب کر رہی ہیں. اس میں سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی زندگی میں پہلے ہی سے جو گناہ موجود ہیں ان کو نکالا جائے، ان کو زندگی سے دور نکال دیا جائے، اور آہستہ آہستہ جو بچ گئے ہیں گناہ ان کو بھی نکال کے جب سب فارغ ہو جائیں تو نئے گناہوں سے بھی بچنے کی پوری فکر اور اہتمام رہے. جب یہ کریں گے تو تقوی کا راستہ کھلے گا. تقوی کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا.
آپ اپنے دل کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، تقوی سے مزین کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ڈھیروں گندگی پہلے سے پڑی ہوئی ہے، اس کو نکالنے کی فکر ہی نہیں ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو نہ بھی نکالا تو بھی کام چل جائے گا. ایسے کیسے ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، انبار لگے ہوئے ہوں، اور اسی میں آپ اوپر سے صاف پانی ڈالتے رہیے؟ کوئی سمجھدار آدمی ایسا کرتا ہے کہ وہ کیچڑ کی بالٹی لے اور اس میں صاف پانی ڈالتا ہے، امید کرے کہ کسی وقت بہت عرصے کے بعد شاید کبھی وہ صاف ہو، لیکن وہ اندر گندگی جو موجود ہے اس کو نکالے بغیر صفائی کا کیا تصور ہے؟ تو وہ جو گندگی ہے اس کو پاک صاف کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو توبہ کی ڈائنامائٹ سے اڑا دیا جائے، اس پہاڑ کو ضائع کر دیا جائے. وہ ہو سکتا ہے، اور توبہ سچی اگر کر لی تو کام بن جائے گا. اس کی شرائط کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے اگلی دفعہ. لیکن سر دستو آپ کو ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ میری زندگی میں جو گناہ ہیں ان کے خلاف مجھے نفرت ہو جائے، مجھے ان گناہوں سے شدید چڑ ہو، مجھے یہ احساس ہو کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط میں کر رہا ہوں، ان ساری چیز میں ان کے جواز تلاش نہ کرتا پھروں. جب ہم ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے معلومات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا کیا چیز ٹھیک ہے، اچھا میں تو اس کو گناہ سمجھتا تھا، اب ان صاحب نے کہا کہ گناہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہاں سے ایک فتویٰ ملا ہے ہمیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو شریعت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے جو مجھے چیزیں بتائی ہے مجھے اس سے کم تعلق ہے، مجھے تو یہ چاہیے کہ کتنے لوگ میرے لیے گنجائشیں نکال دیں، ایسے لوگوں سے میں جڑ جاؤں کہ میرے لیے آسانیاں ہو جائیں. یہ گناہ، یہ بھی گناہ نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ بھی گناہ نہیں ہے، آج کل سب چلتا ہے، ایک گھر سود پہ لیا جا سکتا ہے، بس اب چہرے ویرے کا پردہ کون کرے، آج کل کے حالات خراب ہیں، بس کار بھی بس اب برائے نام ہی مجبوری ہے نوکری پہ. میڈیا پہ تو سبھی لگے ہوتے، کون بڑے بڑے مولوی بھی سب فون پہ لگے ہوتے، کوئی مسئلہ نہیں، سب چلتا ہے. یوں کر کر کے ہم نے اپنے گناہوں کے دائرے کو حلال کا دائرہ بنا دیا ہے. وہ بہت ساری چیزیں جو گناہ سمجھی جاتی ہیں، جو سمجھی جانی چاہیے، جن کو علماء نے گناہ سمجھا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گناہ سمجھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ان کو ہم نے زمانے کے حساب سے، عرف کے حساب سے، آج کل کی مجبوری کے نام پر اپنی کمزوری کو بہانہ بنا کے پہلے افسوس کے ساتھ کرتے تھے، اب اس کو بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں اور گناہ ہی نہیں سمجھتے. جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو اس پہ ندامت کیسے ہوگی؟ ایک آدمی کی عادت ہے بد نگاہی کی، چلتے پھرتے نظر ادھر ادھر ڈالتا رہتا ہے، تو اس کو کب یہ احساس ہوگا کہ یہ کوئی گناہ بھی ہے؟ تو اس کو یہی سمجھے گا کہ ٹھیک ہے، چلتا ہے، کیا بری بات ہے، بس صحیح ہے، ہم کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں نا. اب تو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ گناہوں میں خدا کا حکم ٹوٹتا رہے، اللہ کو ہم غصہ دلاتے رہے، اس پر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم ناپسندیدگی کے جتنے کام ہیں وہ کرتے رہے، بندوں میں سے کسی کو نہ کرے. جب تک بندوں کو تکلیف دیتے نہیں رہیں گے اور بندوں کو محفوظ رکھیں گے، اس وقت اب سب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے. بھائی میں نماز نہیں پڑھا تو میرا ہی مسئلہ ہے نا، میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا. بھائی کس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ بندوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھیں؟ یہ دونوں کام ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. کس نے کہا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی کون سی ایسی صورت ہے کہ جس میں اگر آپ نے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی تو لازمی طور پہ آپ کو نمازیں چھوڑنا پڑے گی؟ یہ کیوں ہے؟ دونوں کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ حقوق العباد بھی پورے طریقے سے ادا کیا جائے، ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کیے جائے، یہ دونوں ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ تو پہلا کام تو یہی کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کے بارے میں پورا یقین ہو کہ کون کون سے گناہ ہیں جو میں کر رہا ہوں، اور جو جو چیزیں زندگی میں گناہ ہیں کبائر کے قبیل سے، صغائر کے قبیل سے، ان کی لسٹ ذہن میں کلیئر ہو. یہ گناہ ہے جن پر مجھے جو میری زندگی میں اس پر مجھے سچی ندامت ہونی چاہیے. ندامت نہ ہو تو کام نہیں بنے گا. تو اصل کیا ہے؟ ندامت. ندامت کب حاصل ہوگی؟ جب ہمیں پتا ہو کہ گناہ. تو پہلا اسٹیپ تو یہی ہے. تو وہ ندامت کیسے حاصل کی جائے؟ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ گناہوں کو جانا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، سمجھا جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور میری زندگی میں ان 100 میں سے یہ 25 موجود ہیں، مجھے ان 25 کو نکالنا ہے. تو ان 25 پر مجھے افسوس ہونا شروع ہو جائے. اب جو ہمارا آخری سوال اس بارے میں ہے وہ یہ کہ یہ اندر افسوس ہونا تو اختیاری چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کہتے ہیں کہ توبوا الی اللہ جميعا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا.
ایک ایسی چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے ہم کو وہ کرنے کو کیسے کہہ دیا؟ اللہ تو تکلیف مالا یطاق نہیں عطا فرماتے، یعنی لا یکلف اللہ نفسا، اللہ ہمارے وسعت سے بڑھ کر ہمیں بوجھ نہیں ڈالتے. تو یہ تو بوجھ ہوا کہ اندر سے غم بھی ہو. غم تو ہمیں نیچرلی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ جو غیر اختیاری ہے اس میں بعض ایسے ہیں کہ جن کے اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں. بس شریعت میں یہی مطلوب ہے، جو چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں وہ شریعت میں مطلوب نہیں ہوتی. ہم سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہمارے اندر وہ غم آ جائے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس غم کے جو اسباب ہیں ہم ان کو اختیار کر لیں. ان اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر دل میں غم اور رنج نہ آیا تب بھی وہ توبہ ندامت بن کے قبول ہو جائے گی. تھوڑی سی باریک بات ہے لیکن ذرا غور سے سنیے دوبارہ تو سمجھ میں آ جائے گی. کیا ہمارے اختیار میں نہیں؟ دل کا رنج اور غم تو اختیاری نہیں ہوتا نا، وہ تو خود ہوتا ہے کسی سچویشن کو دیکھ کے، کسی حالت کو دیکھ کے. تو یہ غم ہمارے دل میں کیسے آئے گا؟ ہم تو خود نہیں طاری کر سکتے. اب افسوس نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ تو اس کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. بس ہمارا شریعت سے یا شریعت کا ہم سے جو تقاضا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہم اس کے اسباب اختیار کر لیں. تو وہ سبب کیا ہے؟ وہ اسباب کیا ہے جس سے دل میں نرمی یا دل میں ندامت، غم، افسوس آ سکتا ہے؟ اس میں سب سے اہم سبب یہی ہے کہ ہم اس گناہ کو قبیح جانیں. گناہ کا علم ہو، وہ پڑھ کے سن کے معلوم کر کے علماء سے پہلے سمجھ لیا جائے کہ یہ گناہ ہے، خاص طور سے کبیرہ جو ہے ان کے بارے میں علم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ان گناہوں سے نفرت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. کیسے؟ ان کے خلاف جو وعیدیں آئی ہیں حدیث میں وہ پڑھ لی جائے، ان کے بارے میں بار بار غور کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے یا اللہ یہ تو بڑا خطرناک گناہ ہے، مجھے تو اس کا افسوس بھی نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ میرے دل میں وہ افسوس اور ندامت ڈال دیجیے جو سچی توبہ ہے. تو یہ دو کام اگر ہم نے کر لیے کہ پہلے تو پتہ چل جائے کہ وہ گناہ کیا ہے، اس کا علم حاصل کیا، نمبر 2 یہ کہ اس کی شناعت، اس کی خرابی، بار بار اس کا مذاکرہ اپنے دل میں، اپنے آپ سے تنہائی میں جو مراقبہ کرنے کو کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے سوچ کے بارے میں سوچو اور غور کرو، تو یہی کرنا ہوتا ہے. کہ دل نہیں چاہ رہا، دل میں افسوس نہیں ہے، اس کی برائی نہیں ہے، کل پھر ہی کام کریں گے معلوم ہے، اس کے باوجود روزانہ آئے دن ہر وقت یہ احساس جب جب ہو سکے دل میں بٹھایا جائے کہ دیکھو ہے یہ غلط کام، مجھے کرنا نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے، یہ بہت گڑبڑ ہے، میں داڑھی چھوٹی کرتا ہوں غلط ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. جب تک یہ کرتے نہیں رہیں گے اس وقت تک کام درست نہیں ہوگا. جب آپ اس کو جائز ہی سمجھ لیں گے تو کہاں اس کی اصلاح ہوگی؟ لیکن جب سمجھیں گے کہ ہاں یہ گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے، مجھے اس کو صحیح کرنا ہے، آئے دن خیال آتا رہے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اس کی برائی دل میں بیٹھ جائے گی، راسخ ہو جائے گی، اور جب بیٹھ جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہوگا. اور جہاں آپ نے اس کو برا سمجھنا شروع کیا تو دل میں آہستہ آہستہ، چونکہ میں ابھی بھی وہی گناہ کر رہا ہوں اور غلط سمجھتا ہوں اس کو، تو ندامت کا راستہ کھل جائے گا. اور جیسے ہی دل میں ندامت خود اپنے طور پر، اختیاری طور پر آ جائے گی، یعنی ہم غیر اختیاری طور پر آ جائے گی، تو پھر ہم پکے تائب بن جائیں گے. پھر اس کی جو اور شرائط ہے توبہ کی وہ انشاءاللہ کل ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سر دست تو آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ جو گناہ ہے وہ میں جان لوں کہ کون کون سے ہیں، اور ان میں سے ہر گناہ سے مجھے نفرت ہونا شروع ہو جائے علمی طور پر، پھر طبعی طور پر اللہ سے دعا کر کے اور اس گناہ کے بارے میں مذاکرہ، مراقبہ، بار بار غور و خوض کر کے دل میں نفرت اور ندامت پیدا کروں. وہ ایک وقت آئے گا کہ دل میں یہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اور جو ہی یہ چیزیں پیدا ہو گئی آپ سمجھ لیے کہ اب آپ کا دل ان برائیوں پر جو آپ کی زندگی میں ہے ان کو برا سمجھتے ہوئے نادم ہے. آپ نے گویا قرآن کے حکم پر عمل کر لیا، آپ کے اندر ندامت آ گئی اس گناہ کی، تو یہ پہلی شرط ہے، جو اصلی شرط ہے، یہ پوری ہو گئی. اب اس کے علاوہ جو بقیہ شرائط ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ڈسکس کریں گے کہ توبہ کو حاصل کرنے کی، زندگی میں تبدیلی لانے کی کس طریقے سے ہم کوشش کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے احوال اور حالات بہتر ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنا، پڑھنا، سیکھنا آسان فرمائے. جو جو زندگیوں میں خیرات، بہتریاں، بھلائیاں آتی جائیں گی اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف لوٹ آئیں گی، ہمارا دل تقوی سے مزین ہو جائے گا جو رمضان کا مقصد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت کچھ حاصل کر پائیں گے. اللہ ہم سب کا
حامی و ناصر ہو، ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔